حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت سے پہلے اس زمین پہ جنات کھلے عام بستے تھے۔ نہ کوئی ملک تھا نہ کوئی ریاست، تو بس ایک ملک کا بادشاہ جس کا نام عزازیل تھا۔ جیسا کہ اللہ نے لاکھوں مخلوقات کو پیدا کیا اور مختلف چیزوں کا انتخاب کیا، اور ویسے ہی اس مخلوق کو آگ سے بنایا۔ امام علی ابن ابی طالب نے فرمایا، آگ کی 7 اقسام ہے۔ اسستام، وہ آگ جو انسان اپنی ضرورت کے لیے جلاتے ہیں۔ ابم مراکوش، وہ جو خود کے وجود سے نہ ہو۔ اب صفافو، وہ آگ جو نظر نہ آئے۔ مکل متاما، وہ آگ جو پانی کی مثل ہو۔ دہم داستہ، وہ سفید آگ ہے۔ جستکم، دوزخ کی آگ۔ المدینہ سو، جنت کی آگ، وہ آگ جو راحت کا سبب ہو۔ اللہ نے جنات کو اب صفافو سے بنایا ہے، وہ آگ جو روشنی کو نہیں روکتی۔ وہ بھی انسان دیکھنے سے محروم ہے، وہ انسان فقط ان چیزوں کو دیکھ سکتا ہے جو روشنی کو روکتی ہے، اور اللہ بہتر تخلیق فرمانے والا ہے۔ اور اللہ نے جنات کی اقسام کو تخلیق فرمایا۔ غزل دعام، کہن دلام، مرام ماستت، بسم بلابو، جغیر معتعاس۔ ان تمام جنات کا قد، سوچ، ذہن سین ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ غزل دعام، یہ کان سے محروم ہوتے ہیں اور یہ فقط ایک آنکھ رکھتے ہیں، اور یہ آواز کو اپنی کھال سے محسوس کرتے ہیں۔ ان کا قد تقریباً 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اور جنات میں سے سب سے زیادہ ان کی تعداد پائی جاتی ہے۔ کہن دلام، یہ نہ آنکھ رکھتے ہیں نہ ہی کان، یہ صرف ناک رکھتے ہیں، اور انسان کی مہک کو پسند کرتے ہیں۔ جو انسان زیادہ اداس رہتے ہیں یہ ان کے قریب آتے ہیں اور ان کے جسم کی گرمی کو محسوس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کا قد بھی 3 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ مرام ماستت، انہوں نے ابابیل کی آواز سے لبیک کہتے ہوئے انسانوں سے دشمنی کر لی، اور ان کے 5 کان اور 3 آنکھیں ہوتی ہیں۔ ان کے ہاتھ نہ پاؤں ہوتے ہیں، اور ان کی رفتار اتنی تیز ہوتی ہے کہ ایک لمحے میں پوری زمین کا چکر لگا سکتے ہیں۔ ان کا رنگ سرخ ہوتا ہے اور ان کا قد 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا۔ بسم بلابو، یہ انسان کے خیالات تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ ان کے وجود سے کہن دلام اور غزل دعام ناواقف ہے۔ ان کو قید کرنا کسی عامل بابا کی بس کی بات نہیں، لیکن بہت سارے وظائف اور بہت سارے گناہوں سے بچنے کے بعد یہ انسانوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کسی کے غلام بن جاتے ہیں تو ان کے لیے اپنی جان تک بھی دے دیتے ہیں۔ یہ انسانوں کے ہمدرد ہوتے ہیں اور انسانوں کو دکھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ انہوں نے عزازیل کی بیعت توڑ دی، اور تب ہی سے اللہ نے ان کے وجود کو شیاطین کے لیے راسخ کر دیا۔ ان کو تیکھی اور کھٹی چیزیں بہت پسند ہیں، تب ہی مختلف عامل لیمو یا مرچ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ ان کے توسل سے اپنے علم کو بڑھاتے ہیں۔ جغیر ممتاز قبیلہ عزازیل سے ہے، اور صرف 7 قسم کے وجود ہی زمین پر ہیں۔ یہ سارے ایک ساتھ ہو کے انسان کو گمراہ کرتے ہیں اور وسوسے ڈالتے ہیں، اور ان کا قد 12 فٹ ہوتا ہے، اور یہ سب اب عزازیل کی توہین کا بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مختلف جنات کو ڈرا کے ان سے کام لینا چاہتے ہیں۔ انسانوں اور جنات کے درمیان دشمنی کا آغاز کچھ یوں ہوا۔ جنات کے بادشاہ عزازیل کو ایک حلق سن ہوا کرتے تھے کہ میں زمین میں سب سے افضل ہوں، میں دن رات اپنی جبی کو سجدے میں رکھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتا ہوں، اور ہر سجدے کے ساتھ دعا مانگتا تھا، اے اللہ مجھے جنات میں سے وہ مقام دے جو جنوں میں سے کسی کو مقام نہیں ملا۔ بس
اب اس کی لاکھوں سال کی عبادت کے بعد اللہ نے اسے عرش عظیم پہ بلا لیا اور اپنے معتبر فرشتوں کے ساتھ رکھ دیا، اور جب زمین پر آتا تھا تو بڑے فخر سے کہتا تھا کہ مجھ جیسا اس زمین پہ کوئی نہیں جو جن ہو کے بھی عرش عظیم پر رہتا ہو۔ فرشتے جس کو تسلیم خم ہو کے سلام کہتے ہیں، وہ وقت گزر ہی رہا تھا کہ اللہ نے ارادہ فرمایا کہ عزازیل زمین پر جاؤ اور ان کے لیے حکم نافذ کرو کہ تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ وہ جزیروں اور ویرانوں تک محدود ہو جائیں۔ کچھ جنات اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ عزازیل نے فرشتوں کے ساتھ مل کر اللہ کے حکم کو لے کر جنوں سے جنگ کی۔ اللہ نے جنات کی طاقت کو کم کر دیا۔ تب سے رات کو جنات کے لیے، دن کو انسان کے لیے رکھ دیا۔ عزازیل اس غلط فہمی میں تھا کہ میں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اللہ کے حکم سے میں نے جنات سے جنگ کی ہے، اور یہ جو اللہ کی مٹی کی مخلوق ہے مجھے اس سے بھی برتری دے گا۔ لیکن افسوس ایسا ہوا نہیں۔ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا جب میں آدم میں روح پھونکوں تو تمام فرشتے سجدے میں خم ہو جائیں۔ تو بس جب آدم علیہ السلام اللہ کے حکم سے زندہ ہوا، یہ معجزہ دیکھ کر سارے سجدے میں گر گئے، لیکن عزازیل کہنے لگا اس مٹی کی کیا مجال کہ میں اس کو سجدہ کروں، میں تجھے سجدے کروں گا کیونکہ مٹی مجھ سے پست ہے، میں آگ سے بنا ہوا ہوں۔ اللہ نے کہا میرے حکم کو جھٹلانا تجھے مایوسی اور جہنم کی طرف لے کے جائے گا۔ عزازیل نے کہا سجدہ تیرے لیے، اس مٹی کو سجدہ نہیں کروں گا۔ بس اللہ نے عزازیل کو شیطان کا نام دے دیا اور ابلیس کو اپنے دربار سے نکال دیا۔ عزازیل نے کہا اے میرے خالق تو مجھے نکال تو رہا ہے، میں نے اتنے لاکھوں سال تیری عبادت کی ہے، اس کا اجر نہیں دے گا؟ تو رحمان نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اس نے کہا مجھے اتنی مدت دے اور طاقت دے کہ میں اس مٹی کی مخلوق کو گمراہ کر سکوں، اور ایک دن رکھ جن میں تو حساب لے اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ ان میں سے کتنے تیرے نافرمان ہیں۔ اللہ نے فرمایا تو جتنی چاہے کوشش کر لے، لیکن جو میرے فرما بردار ہیں وہ کبھی تیری پکڑ میں نہیں آئیں گے۔ عزازیل زمین پر آیا اور کہنے لگا کون ہے جو میرے ساتھ اس پست مٹی سے بنے ہوئے انسانوں کو ان کی اوقات سے واقف کرائے؟ غزل دام اور جغیر معتعاس ابلیس کے کہنے پر لبیک کہا اور انسانوں سے دشمنی موڑ لی، سوائے کچھ کے رام ماست اور تمام جنوں نے ابلیس کو ناکام کر دیا اور رحمان کے آگے اپنی جبی کو خم کر دیا اور کہا اے اللہ ہماری مدد کر تاکہ ہم ان انسانوں کی مدد کر سکیں۔ تقسیم کر دیا گیا، دن کو انسانوں کے لیے اور رات کو شیطانوں کے لیے وقف کر دیا گیا، اور اللہ نے ایک پرندے کی آواز کا انتخاب کیا اور اس پہ یہ قانون نافذ کیا کہ جب بھی دن کا سویرا قریب آنے لگے وہ جنات کے لیے حکم نافذ کرے کہ تمہارا وقت ختم ہوا، انسان کا شروع ہوا۔